اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ بلڈ پریشر کا شکار ہے. اس اہم موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر ارشد علی شاہ موجود ہیں. ہی از اے کنسلٹنٹ انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ فرام ڈاکٹر ضیاء الدین ہاسپٹل. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بہت شکریہ آپ کی انویٹیشن کا. جی ڈاکٹر صاحب آج بہت ہی ایک اہم ٹاپک ہے اور جب ہم کہتے ہیں جی بلڈ پریشر تو میں چاہوں گی کہ ہمارے جو سامعین ہیں اور فیس بک پہ ہمیں لوگ دیکھ بھی رہے ہیں تو آپ ان کو ہمیں آپ بتا سکیں آسان لفظوں میں کہ یہ بلڈ پریشر ہوتا کیا ہے. دیکھیں جی بلڈ پریشر یہ جسم کی جو شریانیں ہیں ان کی دیواروں پر ایک خاص دباؤ ہوتا ہے, اس کو ہم بلڈ پریشر کہتے ہیں. اور یہ بلڈ پریشر ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا. جیسے اگر ہم سو رہے ہوں تو بلڈ پریشر کم ہوگا اور اگر ہم جاگ رہے ہوں تو بلڈ پریشر زیادہ ہوگا, لیکن وہ نارمل رینج میں ہوگا. نارمل رینج کا مطلب ہے کہ آپ کا جو سسٹولک بلڈ پریشر ہے وہ لیس دین 120 ملی میٹر مرکری اور ڈائسٹولک لیس دین 80 ملی میٹر مرکری. ڈائسٹولک یعنی نیچے کا بلڈ پریشر, نیچے کا بلڈ پریشر. تو اگر آپ کا بلڈ پریشر اوپر والا 130 یا 130 ملی میٹر مرکری سے زیادہ ہو جائے یا نیچے والا بلڈ پریشر 80 یا 80 ملی میٹر مرکری سے زیادہ ہو جائے تو اس کو ہم ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں. اس کو ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں. اوکے. اچھا ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ جو ہم ڈائبٹیز اور جب بلڈ پریشر کو ساتھ ہی یوزلی ڈسکس کیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ خاموش قاتل بیماری ہے, تو ہم اس کو کیوں کہتے ہیں وائی دی سائلنٹ کلر؟ دیکھیں جی ہم اس کو خاموش قاتل اس لیے کہتے ہیں کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا بلڈ پریشر بڑا ہوتا ہے لیکن ان کو کوئی سائن سمٹمز نہیں ہوتی ہیں. تو جب آپ کو کوئی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ اگر آپ کو کبھی سینے میں درد ہو یا کہیں پہ بھی درد ہو تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کا بلڈ پریشر بڑا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سر میں درد ہو یا آپ کی سانس پھولے, یا جیسے یوزلی ہائی بلڈ پریشر میں سر میں درد ہوتا ہے, سینے میں درد ہوتا ہے یا پلپیٹیشن ہوتی ہے, حتیٰ کہ کبھی کبھی نوزیا یا وومٹنگ بھی ہو جاتی ہے یا چکر سے آتے ہیں. لیکن یہ اکثر مریضوں میں یہ چیز علامات ظاہر نہیں ہوتی ہیں, لیکن آپ کا بلڈ پریشر بڑا ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ پھر آہستہ آہستہ آپ کے دل, گردوں اور دماغ پہ اثر کرتا ہے گا. تو چونکہ سلولی کرتا ہے تو اس لیے آپ کو اس وقت پتہ لگتا ہے جب وہ کافی ڈیمیج کر چکا ہے, آرگن کو خراب. بالکل ہاں, مطلب ہے کہ یا تو آپ کے گردوں کو زیادہ خراب کیا ہوتا ہے یا دل کو یا دماغ کو. تو اس وجہ سے اس کو ہم سائلنٹ کلر کہتے ہیں کہ اکثر بلڈ پریشر آپ کا بڑا ہوگا لیکن آپ کو کوئی سائن سمٹمز نہیں ہوں گی. اور بالکل ڈاکٹر جیسے آپ نے کہا نا کہ سر میں درد ہوتا ہے تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہوگا لوگوں کے کہ سر میں درد ہوتا ہے وہ پین کلر کھا لیتے ہیں سمپل, ٹھیک ہے, وہ سمجھتے ہیں سر میں ہی درد ہو رہا ہے, لیکن کسی کا دھیان اس طرف نہیں جاتا کہ کوئی بلڈ پریشر کی ریڈنگ بھی چیک کر دے. بالکل یہ بہت ہی اہم بات ہے, اور میرے خیال میں اگر آپ کی عمر 40 یا 40 سال سے زیادہ ہے اور آپ کو مسلسل سر میں درد ہو رہا ہے تو آپ پہلی فرصت میں اپنے پرائمری فزیشین کے پاس جا کے اپنا بلڈ پریشر چیک کروائیں. بالکل. اچھا یہاں پر ساتھ ساتھ کچھ سوالات بھی شامل کرتے جائیں گے. کیا لو بلڈ پریشر بھی کوئی چیز ہوتی ہے یا صرف ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے؟ نہیں, لو بلڈ پریشر بھی بالکل جو ہے وہ ایک ہے کنڈیشن, اور یہ بھی ہو سکتی ہے گی, لیکن اس کی وجوہات میں ظاہر ہے سب سے جو موسٹ کامن ہو یہاں سے پانی کی کمی ہو جاتی ہے. جیسے آپ کو اگر موشن لگ جائیں یا الٹی زیادہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو لو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے, یا پھر آپ کا دل اگر کمزور ہو جائے تو اس کی وجہ سے لو بلڈ پریشر ہو جائے, یا آپ بلڈ پریشر کی دوائی کھا رہے ہیں لیکن آپ نے زیادہ ڈوز کھا لی, آپ نے بلڈ پریشر چیک کیا, ڈوز کھائی اور آپ نے دیکھا میرا تو بلڈ پریشر زیادہ ہے, اس کے بعد آپ نے ڈبل ڈوز کھا لی تو اس سے بھی آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ لو ہو سکتا ہے. صحیح. تو لو بلڈ پریشر بھی ایک کنڈیشن ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی آگے بہت سارے سوالات بلڈ پریشر کے بارے میں کریں گے کیونکہ ادویات کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات ہیں اس میں, اور لوگوں کو بہت دفعہ مینیج کرنا بھی نہیں آتا بلڈ پریشر کو, اس پہ بھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ اگر ہم موجودہ جو اعداد و شمار ہے پاکستان میں, اس وقت پاکستان کی جب ہم آبادی کی بات کرتے ہیں تو جہاں ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ ڈائبٹیز کو تو ہم ایز اے نمبر 1 پاپولیشن میں تو آ چکے ہیں, تو آپ بلڈ پریشر کی کیا شرح دیکھتے ہیں اس وقت پاکستان میں؟ پاکستان میں بلڈ پریشر کی جو شرح ہے وہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے ہائپر ٹینشن کے حوالے سے. اس وقت 20% لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں. ایک سروے کے 20% کا مطلب یہ ہے کہ اگر 1 کروڑ لوگ ہیں تو 20 لاکھ لوگوں کو ہائپر ٹینشن ہے. اور کچھ آپ اس سے اندازہ کریں کہ کتنی الارمنگ سچویشن ہے. اور اس سے زیادہ الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ 50% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہے.
اور اس سے زیادہ خطرناک سچویشن یہ ہے کہ جن کو 50% لوگوں کو پتہ ہے ان میں سے صرف 12.5% لوگ باقاعدگی سے دوائی کھاتے ہیں اور ان کا بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے 88% لوگ وہ دوائی باقاعدگی سے نہیں کھاتے ہیں, حالانکہ ان کو پتہ بھی ہے کہ ہمارا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے, لیکن وہ پراپر دوائی نہیں کھاتے ہیں یا 2 مہینے کھائی دوائی چھوڑ دیتے ہیں, تو ان کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی الارمنگ سچویشن ہے. بالکل ایسے ہی ابھی میں ایک جینرک بھی بات کرنا چاہتی ہوں. ایسی ہم کل پرسوں ہماری بہت قریبی جاننے والوں کی ڈیتھ ہو گئی وہاں پر, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا وہ بالکل صحت مند تھی, کوئی مسئلہ نہیں تھا, بس رات کو سوئی اور صبح اٹھی نہیں. لیکن بہت دفعہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں بلڈ پریشر ہے, جیسے آپ نے کہا کہ 50% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, اور وہ کب شوٹ کرتا ہے اور کب ہمیں برین ہیمریج ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جائے. کہ ایسا ہوتا ہے کہ رات کو سوتے ہوئے آپ کو بلڈ پریشر ہائی ہو جائے اور آپ کی ڈیتھ ہو جائے؟ بالکل ہو سکتا ہے. اس میں نہ صرف یہ ہے کہ برین ہیمریج ہو سکتا ہے بلکہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. جب آپ کا ڈائسٹولک بلڈ پریشر جو ہے بڑا ہوا ہو, کیونکہ جو دل کی جو خون کی سپلائی ہے وہ ڈائسٹولک فیز میں ہوتی ہے. ڈائسٹولک کا مطلب ہے کہ جو نچلا بلڈ پریشر کا جو ہوتا ہے, اب اگر وہ بڑا ہو, نارملی 80 سے کم ہوتا ہے, اگر وہ نیچے والا بلڈ پریشر آپ کا 120 پہ چلا جائے تو وہ کیا کرے گا, خون کی جو نالیاں ان کے اوپر دباؤ ڈالے گا. جب وہ دباؤ ڈالے گا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا, اس کو چیسٹ پین ہوگا, انجائنا ہوگا. اب انجائنا کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو سکتی ہے اور سڈن ڈیتھ ہو سکتی ہے. اور سوتے کو پتہ بالکل جی بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم مین جو وجوہات ہیں کہ کن کن وجوہات کی وجہ سے لوگوں کو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, وجوہات تو ایک لمبی لسٹ ہے گی, لیکن اس میں کچھ ایسے وجوہات کا مطلب ہے رسک فیکٹرز. کچھ ایسے رسک فیکٹرز ہیں جن کو اگر ہم کنٹرول کریں تو ہم بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور وہ وجوہات یہ ہیں کہ اگر موٹاپا, اگر آپ اوبیسٹی جو ہے ون آف دا جو ہے رسک فیکٹر ہے. اور اس کے علاوہ ڈائبٹیز ہے. وہ مریض جن کو شوگر ہے, تو میں اکثر اپنے مریضوں کو کہتا ہوں کہ شوگر اور بلڈ پریشر یہ آپس میں بہن بھائی ہیں, پکے دوست ہیں, بالکل پکے دوست ہیں گے. تو یہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اسموکنگ ہے, اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں تو وہ بھی ہے. اس کے علاوہ اسٹریس ہے, اسٹریس بھی جو ہے آپ کے بلڈ پریشر کو جو ہے وہ بڑھاتا ہے گا. فار ٹائم بینگ بڑھاتا ہے یا اس سے بھی کنٹینیو اسٹریس میں رہنے سے؟ دیکھیں, اسٹریس جو ہے وہ ڈائریکٹلی تو بلڈ پریشر کے اوپر اتنا اس کا افیکٹ نہیں ہے, لیکن انڈائریکٹلی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ ٹرانزینٹلی بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے, لیکن اگر آپ مسلسل اسٹریس میں رہیں گے تو الٹیمیٹلی آپ کو بلڈ پریشر ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اسٹریس میں ہوتے ہیں تو آپ کے کچھ اسپیسیفک ہارمونز ہوتے ہیں جو باڈی سے ریلیز ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کے دل کی دھڑکن بڑھتی ہے اور آپ کی جو خون کی نالیاں ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں. اور جب آپ اسٹریس میں ہوتے ہیں تو آپ پراپر ڈائٹ بھی نہیں لیتے ہیں, آپ پراپر ایکسرسائز نہیں کر سکتے ہیں, آپ پیس آف مائنڈ آپ کا نہیں ہوتا ہے, آپ کی سلیپ ڈسٹرب ہوتی ہے. اگر آپ کی نیند اچھی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے. تو یہ اسٹریس سارا انڈائریکٹلی جو ہے افیکٹ کرتا ہے اور الٹیمیٹلی آپ کو جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر. اچھا, کف کے علاوہ ہم بازو کے اس حصے میں بھی تو لگا سکتے ہیں نا؟ یہ اپر آرم میں لگاتے ہیں نا اس کو. ہاں, اپر آرم میں کف کو لگاتے ہیں. تو اگر یہ پراپر کف نہیں ہوگا تو وہ آپ کا بلڈ پریشر یا تو انڈر اسٹیمیٹ کرے گا یا اوور اسٹیمیٹ کرے گا. اگر آپ کا سائز جو ہے وہ کف سائز چھوٹا ہے تو آپ کا بلڈ پریشر اوور اسٹیمیٹ ہوگا, اور اگر کف سائز بڑا ہے تو وہ انڈر اسٹیمیٹ کرے گا. تو میرے خیال میں ان کو یہ بھی چاہیے کہ اپنا کف سائز چیک کر لیں کہ وہ پراپر ایڈجسٹیبل ہوتا ہے کف سائز, وہ تو اس پہ مینشن ہوتا ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ کا بازو چھوٹا ہے تو پھر آپ کو لیس دین 27 سینٹی میٹر سے کم والا لینا, اسمال کف سائز لینا ہوگا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ. اور بعض کا جو ہے وہ لارج لیتے ہیں. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہ بالکل آخر تک. ہاں, تو اس میں اگر آپ نارمل جو ایڈلٹ والا اگر لارج کف جو ہے اس سے بلڈ پریشر چیک کریں گے تو وہ تو آپ کو جو ہے وہ اوور اسٹیمیٹ بتائے گا. تو اس کے لیے پھر ہمیں لارج کف لینا ہوگا. تو جو بھی بی پی اپریٹس آپ لیں پرائمری فزیشین کو دکھا کے لیں تاکہ آپ کے بازو کے مطابق ہو اور آپ کا بلڈ پریشر انڈر اسٹیمیٹ یا اوور اسٹیمیٹ نہ ہو. دیکھیں جی, میرے خیال میں جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے جو مریض کو ادا کرنا چاہیے وہ لائف سٹائل موڈیفیکیشن ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر آپ دوائی کھائیں اور آپ کی لائف سٹائل کو آپ اپنا چینج نہ کریں تو میرے خیال میں یہ پھر واقعی سائلنٹ کلر بن جاتا ہے گا, ڈسپائٹ آپ دوائی لیتے ہوئے بھی. بہت ضروری ہے, بہت ضروری. اور تو اس میں سب سے پہلے ڈائٹ ہے, اور اس کو ڈیش ڈائٹ بولتے ہیں. ڈیش ڈائٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لو ڈیری
प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है, लो सॉल्ट डाइट, मतलब नमक का इस्तेमाल कम करना है। नमक का इस्तेमाल हम इस तरह कहते हैं कि आप सिर्फ रोटी सालन में इस्तेमाल करें, इसके अलावा जो इजाफी नमक होता है कच्चा सलाद पे या लस्सी में डालते हैं वो बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप जो है वो फिजिकल एक्टिविटी, आपका अगर वेट बहुत ज़्यादा है तो आपने अपना वेट लॉस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल एक्टिविटी के हवाले से मैं कहूँगा कि कम अज़ कम जो है आपको ब्रिस्क वॉक करनी है। मतलब एक तो स्पीड स्लो होती है, स्लो नहीं, थोड़ा अपनी स्पीड को इतना करें कि आपको पसीना भी आए या इस तरीके से। और वो कहते हैं कि आप एटलीस्ट 20 मिनट्स की जो है वॉक आपने करनी है। बिल्कुल। और उसके अलावा अगर आप करते हैं तो वो जितना गुड़ डालो उतना मीठा है। सही बात है। और वॉक करने का भी एक मतलब एक प्लान बनाया आप। ये नहीं कि आप पहले दिन जाके आधे घंटे की वॉक कर ली, उसके बाद कहें जी ये डॉक्टर अरशद अली शाह ने किस मुसीबत में वो ज़ाहिर आधे घंटे करेंगे तो आपको मसल पेन भी होगा। पहले 10 मिनट कर लीजिए। एग्जैक्टली, आप 10 मिनट नहीं, आप 5 मिनट करें, आप 2 मिनट से शुरू करें और ग्रेजुअली आप वीकली या क्वार्टरली जो भी 2 वीक जो है 15 डेज के बाद आप उसको ग्रेजुअली बढ़ाते रहे और 20 मिनट्स पे लेके जाएं। और उससे जितना ज्यादा आप करेंगे वो उतना गुड़ डालो मीठा है। बिल्कुल। अब तो ये बहाने भी खत्म हो गए जी, सुबह का वक्त ही करना भाई, आप जब टाइम मिले आप एक्सरसाइज कर लें, जब टाइम मिले वॉक कर लें। बिल्कुल। अच्छा, वॉक की कोई टाइम नहीं है, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद या खाली पेट, रात के 3 बजे हो या दोपहर के 12 बजे हो, कोई टाइम नहीं है। हम कहते हैं जी अर्ली मॉर्निंग तो ये कि चलें जी थोड़ा सा अच्छा, आप सब्जा फीलिंग अच्छी होती है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वॉक का कोई टाइम नहीं है, वो किसी भी वक्त कर सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरा मैं वो उनके गोश्त के हवाले से भी बता दूं थोड़ा सा। जी प्लीज जल्दी से। वो जो लाल गोश्त की बात करूं जी, लाल गोश्त जो है खाना मना नहीं है, लेकिन ये कि आप हफ्ते में 1 से 2 दफा मटन या बीफ खा सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली आप उसको अवॉइड करें। और वाइट मीट को आप ज्यादा यूज करें, जैसे चिकन फिश हो गया, उसका ज्यादा इस्तेमाल करें। अब वो सवाल आया था हैदराबाद से कि कोई ऐसी मेडिसिन है जिससे वॉल खोलने का तरीका हो? देखिए दिल के वॉल वाल जो है ना, अक्सर वाल का जो लफ्जी मायने है ना वो दिल के दरवाजे होते हैं। बिल्कुल। मतलब दिल के 4 खाने हैं, उनके दरमियान में जो है ना ये 4 दरवाजे होते हैं, तो वैल हम उसको कहते हैं। लेकिन इनका जो वैल्व का मतलब है ना वो है दिल की शरियानों। अक्सर वो कंफ्यूज कर जाते हैं, डबल माइंडेड हो जाते हैं। तो इनका कहने का मकसद ये है कि जो दिल की शरियान अगर बंद हो जाए तो वो दवाइयों से खुल सकती है। कि देखिए जी, दिल की शरियानें जो अगर खुलने का तरीका वो तो हम एंजियोग्राफी करते हैं, उसके बाद फिर हम एंजियोप्लास्टी करके स्टेंट उसमें जो है वो डालते हैं। लेकिन अगर आपके दिल की शरियान बंद है और एंजियोग्राफी आपने की है 70% जब होती है तो हम उसमें स्टेंट डालते हैं। लेकिन अगर 70% से कम हो तो फिर हम उसको दवाइयों पे रखते हैं। ठीक है। अब दवाइयों पे जब हम रखते हैं तो वो जो 50% बंद है वो रिवर्स नहीं होगी, लेकिन दवाइयों की वजह से उसका जो प्रोग्रेशन है वो रुक जाएगी या बहुत ही स्लो होगी। तो दिल के जो वाल, अब मैं उसी पे आता हूँ, वाल का मतलब इनका आर्टरीज है, तो वो जो आपकी बंद जितनी हो गई हैं, अगर 70% से ज्यादा है तो उसका इलाज है बिल्कुल एंजियोप्लास्टी है। कि एंजियोप्लास्टी नहीं है तो फिर बाईपास ऑपरेशन होता है। लेकिन अगर 70% से कम है तो फिर हम उनको दवाइयों पे रखते हैं। दवाइयों से ये कि वो रिवर्स में तो नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, लेकिन वहाँ रुक जाएगी। सही, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ हम अद्वियात की बात करें, ब्लड प्रेशर की भी दवाइयों की बात साथ में ही कर देते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग कंटिन्यूस ब्लड प्रेशर की दवाई सालों से खा रहे होते हैं और अपने मॉलिज के पास नहीं जाते, कभी उनको लो फीलिंग भी होना शुरू हो जाती है जहाँ जब मेंटेन रहने लगता है, और समटाइम ऐसा भी होता है कि वो खुद से छोड़ भी देते हैं कि यार अब तो ब्लड प्रेशर सही रहता है। तो इस पर आपकी क्या हिदायत होंगी? देखिए, बात दरअसल ये है कि जब मरीज ये सोचे कि मेरा ब्लड प्रेशर सही हो गया तो उस दवाई की वजह से हुआ है। और अक्सर यही होता है कि मरीज 2-3 महीने दवाई खाते हैं और उसके बाद जब उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है तो वो दवाई छोड़ देते हैं। अब जो उन्होंने 2-3 महीने दवाई खाई है उसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल रहेगा हफ्ता 2 हफ्ता। और अक्सर वो ये करते हैं कि हफ्ते में जाके 2-3 दफ़ा चेक करते हैं, हमने दवाई छोड़ दी उसके बावजूद भी हमारा ब्लड प्रेशर ठीक है, अब नहीं खाते। तो ये असल में उस दवाई का असर है कि जब वो 2 वीक्स 3 वीक्स के बाद जब वो ख़त्म होता है तो फिर उनका ब्लड प्रेशर शूट करता है। तो इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि अगर आपके सामने एक सफ़ेद दीवार है, बिल्कुल सफ़ेद दीवार, और उस पर आप एक काला नुक्ता लगाएं रोज़ाना, तो एक दिन वो दीवार काली हो जाएगी। सही बात है। ऐसे ही होगा ना अगर हम रोज़ाना। लेकिन अगर
10 फीट की एक सफ़ेद दीवार है, उसके ऊपर एक छोटा सा जो सुरमा दानी वाला एक नुक्ता डलाएं तो उसकी हैसियत ही नहीं है। तो वो दीवार जो है ना, आपका दिल है, दिमाग है, आंखें हैं और गुर्दे हैं। तो अगर आप उसके ऊपर छोटे छोटे काले नुक्ते लगाएंगे तो उस वक्त तो नहीं होगा, लेकिन बार बार जो है अब तो उसमें यही होता है कि जब मरीज दवाई छोड़ता है तो अब वो दोबारा जो है ना अपने सिम्टम का इंतजार करता है कि अब अगर मेरे सर में दर्द होगा तो मैं खाऊंगा। तो सपोज अगर उसको पहले 140 और 90 पे सर में दर्द हो रहा था, अब उसका ब्लड प्रेशर हाई होगा 140 90 होगा, सर में दर्द नहीं होगा। अब उसका सर में दर्द होगा जब वो 160 170 पे जाएगा ऊपर वाला, और नीचे वाला जो है वो 100 पे आएगा तो उसको दर्द होगा। वो फिर ये करते हैं कि फिर जाके दवाई लेते हैं, बिल कंट्रोल हो जाए, फिर 4-6 महीने खाई फिर बंद कर देते हैं। अब उसका ब्लड प्रेशर 170 और 100 होगा, उसको कोई सिम्टम्स नहीं होंगी। अब उसका ब्लड सर में दर्द कब होगा या सीने में दर्द कब होगा, जब 200 पे जाएगा और 110 से ऊपर जाएगा। और इसी तरीके से वो फिर अनकंट्रोल होते हैं और स्ट्रोक हो जाता है और हेमरेज जो है वो ब्रेन हेमरेज हो जाता है। So true. तो मेरी गुजारिश यही है कि दवा मत छोड़ो, दवा बिल्कुल नहीं छोड़नी है आपने, दवा आपने बाकायदगी से खानी है। और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अगर आप मुझे इजाजत दें तो मेरे जहन में एक और बात आई है कि ब्लड प्रेशर की जो दवाई खाने का जो टाइम है ना, वो आइडियल टाइम रात का टाइम है। अच्छा, एग्जैक्टली ओके। लेकिन कुछ ऐसी दवाइयां हैं ब्लड प्रेशर की जिनमें हम डायरेटिक्स से मतलब है कि हम पेशाब वाली गोली भी यूज करते हैं, वो फिर हम मजबूरी में सुबह देते हैं। ठीक है। वरना अक्सर जो ब्लड प्रेशर की दवाई है वो मरीज को रात को खानी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब आप वो रात को मरीज दवाई खाएगा तो जब वो सोता है तो सोने की वजह से ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। तो अब जब वो दवाइयां जिनकी हाफ लाइफ ज्यादा होती है, तो अब 12 घंटे के बाद की हाफ लाइफ है, तो अब अगर उसने रात को 10 बजे खाई है तो वो सुबह जब 10 बजे ऑफिस में होगा 11 बजे, तो वो उस दवाई का पीक टाइम होगा। और वही ऑफिस टाइम जो है ना स्ट्रेस टाइम होता है, तो उसमें वो मेंटेन करेगा आराम से 5-6 बजे तक जब तक वो ऑफिस टाइम में होगा। फिर जैसे रात को खा ले। अब अगर वही दवाई वो सुबह खाता है 9 बजे, तो उसका रात को 8 बजे असर ज्यादा होगा। शुरू तो हो जाएगा 10-11 बजे, लेकिन उसका असर रात को 8-10 बजे होगा। लेकिन सोते हुए फिर वो तो बेहतर यही नहीं है कि आप रात को खाएं और सुबह जब आप ऑफिस में हो तो पीक टाइम हो और उस वक्त ब्लड का जो दवाई का असर है ब्लड में वो भी पीक पे हो। बिल्कुल। तो इसीलिए जो है वो मेरी गुजारिश है कि जिनमें डायरेटिक्स नहीं है उनको रात में खानी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, इनका जो सवाल था ताजुद्दीन का कि हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर भी कोई बीमारी होती है, वैसे हम इसको डिटेल में डिस्कस कर सकें। यस, होती है बीमारी, वैसे अगर कोई कॉज नहीं है तो कोई बीमारी नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा 2-3 ऐसे सवाल थे जो बीच में रह गए। मेरे ख्याल में शायद कोई और सवाल भी था या नहीं था? नहीं, इनका यही मेन सवाल था कि हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। उनका क्या है कि मैं घर का खाना खाता हूँ और ये बता रहे थे आप हमें। अच्छा, ठीक है, सही। हाँ, और नमक ज़ाहिर है जब घर का खाना खाते हैं तो आपका सेहतमंद खाना होता है। और हाँ, म्यूजिक उन्होंने कहा था कि म्यूजिक एग्जैक्टली। हाँ बिल्कुल। देखिए जी, जो उन्होंने कहा है ये तो आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है या आपके जहन के ऊपर डिपेंड करता है। तो बात यह है कि हमने अभी स्ट्रेस के ऊपर बात की है कि स्ट्रेस जो है वो जाहिर है एक वन ऑफ द फैक्टर है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का। अगर आपको स्ट्रेस नहीं है और आप पीसफुल माइंड में, तो फिर पीसफुल माइंड में जब आप आते हैं किसी भी वजह से आते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन हो जाएगा और आप थोड़ा सा अच्छा फील करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप कुरान की तिलावत करें और नमाज पढ़ें, उस पर ज़्यादा सुकून आपको मिलेगा। बिल्कुल जी। अच्छा डॉक्टर साहब, घरों में ना बहुत सारे लोग टोटके भी इस्तेमाल करते हैं ब्लड प्रेशर कम करने के, जैसे पानी में सिरका डाल के पी लिया जब बहुत ज़्यादा हाई होता है। अच्छा, ये वाली कंडीशन को मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। यूजली ऐसा होता है कि लोगों का ब्लड प्रेशर एकदम शूट करता है। इमरजेंसी सिचुएशन क्या है, कब हस्पताल जाना चाहिए, और जैसे आपने दवाई खाई भी है सुबह लेकिन फिर भी ब्लड प्रेशर शूट कर गया तो क्या करना है, दूसरी डोज ले लें? तो इस पर थोड़ी सी ज़रा गाइडेंस दे दीजिए। मेरे ख्याल में बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। उसमें हमने यही देखा है कि अगर किसी मरीज का ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता है और वो गोली खा ले तो वो 1-2 घंटे के बाद दोबारा दूसरी गोली खा लेते हैं। तो मेरे ख्याल में तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है और दवा के बावजूद भी, अब वो आपकी रीडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अक्सर जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं वो
اگر آپ کا سسٹولک بلڈ پریشر 200 سے زیادہ ہو جائے اور ڈائسٹولک 110 سے زیادہ ہو جائے. سب سے لوگوں کو وامٹ بھی فیل ہونے لگتا ہے زیادہ تر اس پہ تو بالکل بالکل جی آپ کو چیسٹ پین ہو سکتا ہے, آپ کو ہیڈ ایک ہو سکتا ہے, آپ کو پلپیٹیشن ہوتی ہیں, نوزیا وومٹنگ ہوتی ہے, ڈیزینس ہوتی ہے. تو اس میں یہی ہے کہ آپ کو اس وقت پھر فوراً ہاسپٹل جانا چاہیے, گھر پہ نہیں اس کو خود ٹریٹ کر سکتے. نہیں, گھر پہ نہیں ٹریٹ کر سکتے. اچھا, بہت سارے لوگ زبان اگر کی گولی بھی رکھ لیتے ہیں. دیکھیں وہ تو اب بالکل نہیں رکھنی چاہیے آپ کے, جیسے ہم اکثر کہتے تھے جی کیپوٹن آپ زبان کے نیچے رکھ لیں, اور اکثر ہم نے دیکھا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ کیپوٹن کو پانی کے ساتھ لے لیں. اور اگر آپ کا بلڈ پریشر اوپر والا 200 سے زیادہ ہے, نیچے والا 110 سے زیادہ ہے, تو پھر آپ کو اس میں آئی وی ڈرگز آتی ہیں گی, وہ بالکل اس کی ضرورت ہوتی ہے گی. تو وہ پھر آپ کو مطلب ڈاکٹر جو ہے وہ آپ جائیں گے اور ایمرجنسی میں, اور وہ آپ کو جو ہے پرسکرائب کرے گا, وہ پھر آئی وی انفیوژن میں آپ کو لگیں گی. تو اس سے آپ کا بلڈ پریشر سلولی گریجولی جو ہے وہ ود ان نارمل لمٹس میں آ جائے گا. بالکل. اور اگر اس سے نیچے ہے 180 اور اس پہ ہے تو پھر اس پہ پھر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پھر اپنی جو آپ نے دوائی لی ہے اس کا انتظار کریں. ٹھیک ہے, ریسٹ موڈ میں. جی ہاں, اگر آپ نے 1 گھنٹہ پہلے دوائی لی ہے تو آپ کم سے کم اس دوائی کو 3-4 گھنٹے کا موقع دیں, تاکہ وہ جب بلڈ میں جائے گی تو اس سے جو ہے وہ بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کی ریڈنگ جو ہے بہت زیادہ ہائی ہیں تو پھر آپ گھر میں اس کو ٹریٹ نہیں کر سکتے. آپ کو فوراً نیئر بائی ہاسپٹل میں جا کے اس کو اپنا بلڈ پریشر چیک کرا کے پھر پراپر طریقے سے ٹریٹ کرانا ہوگا. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے پاس اچھا اس میں آپ کو ایک اور بتا دوں کہ ہم اس جو ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے پھر ہمارے یہاں جو ہے اس کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے کہ کون سے مریض ہیں جن کو ہم ٹریٹ کر کے ایڈمٹ کریں گے, کون سے مریض ہیں جن کو ہم ایمرجنسی سے بھیج دیں گے. تو اس میں پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ ارجنسی, ہائپرٹینسو ارجنسی اور ہائپرٹینسو ایمرجنسی. تو اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کا سسٹولک بلڈ پریشر 180 سے زیادہ ہے اور ڈائسٹولک نیچے والا بلڈ پریشر 120 سے زیادہ ہے, اور آپ کو کوئی بھی اینڈ آرگن ڈیمیج کا مطلب ہے کہ آپ کی ای سی جی کی وہ اچھی نہیں آئی, یا آپ کا ایکو کیا وہ اچھا نہیں آیا, یا ہم نے آپ کے یوریا کریٹینین گردے کا ٹیسٹ کرا وہ اچھا نہیں آیا, تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کو ہائپرٹینسو ایمرجنسی ہے. ہم نے آپ کے بلڈ پریشر کو ڈاؤن بھی کرنا ہے اور آپ کو ایڈمٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹ کریں. سارے آرگنز بھی آپ جی ہاں. اور اگر اینڈ آرگن ڈیمیج کو کوئی ایویڈنس نہیں ہے, صرف بی پی بڑھا ہوا ہے, تو ہم آپ کو بلڈ پریشر کی دوا دیں گے آئی وی انفیوژن میں, اور آپ کو ٹریٹ کر کے پھر آپ کو گھر بھیج دیں گے اورل میڈیکیشن پہ. ایگزیکٹلی. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے, اور آئی تھنک اٹس امیزنگ, بہت اچھا ہم نے کور کر لیا سارے ٹاپک کو. آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے لسنرس کے لیے, کیسا لگا ریڈیو پہ بات کر کے, کچھ ریڈیو کی امپورٹنس پہ بات کریں گے؟ میرے خیال میں تو بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ, اور دوسرا ہے کہ جو کوشچن آئے لوگوں نے پوچھا, اس سے مطلب ہے کہ آپ کو جب فیڈ بیک ملتا ہے یا کوئی کوشچن پوچھتا ہے تو پھر آپ یقین کریں مجھے 1 گھنٹے کا پتہ نہیں لگا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ مجھے ان سے کہیں 45 منٹس یا 30 منٹس پہ میں ختم ہو جائے گا اور کچھ ہوگا ہی نہیں. تو لیکن مجھے پتہ ہی نہیں لگا جب آپ نے ابھی کہا کہ جی یہ تو 1 گھنٹہ پورا ہو گیا اور آپ نے کہا اب اجازت دیں. تو یہ میرے خیال میں مجھے بہت اچھا لگا. اور